جناب برکاتی صاحب، یہ جو آیت مبارکہ جس کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، آپ اس کا مکمل متن ارشاد فرمائیے، ترجمہ اور شان نزول اس کی کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو موضوع تکلم و گفتگو ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ جو کہ مدنیہ سورت ہے، اس کی آیہ کریمہ کا نمبر 190 اور 91 کا کچھ جز یہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے حوالے سے اگر ہم یہ بات دیکھیں تو ہمیں یہ بات بخوبی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کو، مومنوں کو جسمانی طور پر جفاکش بننے کی طرف متوجہ کرتے ہوئے جسمانی بالیدگی کے لیے پہلے روزے رکھنے کا حکم دیا، اب جو رکھ لی ہیں ان کو آزمانے کا حکم دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارے جسم میں برداشت کا مادہ کیسے پیدا ہوا ہے، تو اس کے لیے جہاد کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے مسلمانوں جہاد کرو، قتال کرو اللہ کی راہ میں، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے نہ بڑھنا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو پھر جو ایسے لوگ ظالم بن جائیں تو پھر وہ ظالم کسی بھی حال میں قابل معافی نہیں ہے، جہاں پر بھی انہیں پاؤ ان کو قتل کرو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے وہاں سے انہیں تم نکال دو، یعنی جو تمہارے گھروں پہ قبضے کی ہیں اپنے قبضے چھڑوا لو۔ اور اس کے لیے فرمایا کہ یاد رکھو اس میں بھی احتیاط کا پہلو ہوگا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اگر تمہارا یہ کام فتنہ کی طرف منتج ہو رہا ہو تو پھر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کو ایک قتل سے کہیں زیادہ ناپسندیدہ عمل وہ فتنہ کا ہے۔ برکاتی صاحب، یہ بھی اللہ کا کرم نہیں ہے کہ اس نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں بتا دیا کہ اس کی پسند کا معیار کیا ہے اور ناپسند کی معیار کیا ہے؟ بے شک کیا اسی طرح ہے کہ اس میں پہلے شان نزول عرض کر لیں تو پھر آگے گفتگو کو بڑھاتے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ سن 6 ہجری میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے عمرہ شریف کا قصد کیا، اور وہ اسی بات کی طرف اشارہ تھا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ آمینین والا عمل، اس پہ عمل پیرا ہو رہے تھے۔ تو وہاں حدیبیہ کے مقام پر مکہ مکرمہ کے قریب انہیں روک دیا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گرد عشاقان 1400 صحابہ کرام کی صورت میں موجود تھے، اور جو صرف چشم مصطفیٰ کے ایک اشارے کے منتظر تھے، لیکن وہ اشارہ ہوا رک جاؤ تو وہ رک گئے، جب اشارہ ہوتا تھا چل پڑو تو وہ چل پڑتے تھے، اور اس کا پریکٹیکل ہر روز ہوا کرتا تھا، اور وہ نماز میں جماعت کے ساتھ ہوا کرتا تھا کہ جب بھی آپ اللہ اکبر کہتے سب جھک جاتے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے سب کھڑے ہو جاتے، تو وہ روزانہ کا ایک پریکٹیکل تھا جو امن کی حالت میں تھا۔ تو یہاں پر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حکم ہوا تو اس وقت یہ تیار ہو گئے اور اب جامع شہادت نوش کرنے کے لیے بے قرار نظر آنے لگے، لیکن رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غالب تھی اور نگاہ مصطفیٰ کہاں تک جا رہی تھی، آپ نے یہ سمجھ لیا تھا کہ جو میں پیغام آفاقی لے کر آیا ہوں یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں تک محدود رہے، کوئی بھی شخص ہو، اور آج بھی پوری دنیا کے اندر کوئی بھی شخص تعصب کی پٹی ہٹا کر اپنی نگاہوں سے اگر وہ اسلام کے پیغام کو پڑھتا ہے
تو یہ اتنا مضبوط پیغام ہے کہ وہ کبھی بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اس کے اندر چھپی ہوئی دبی ہوئی انسانیت کو یہ جگا دیتا ہے. تو حضور نے وہ معاہدہ فرمایا. اس معاہدہ کی شکوں میں سے ایک شک یہ تھی کہ مسلمان اس دفعہ عمرہ نہیں کریں گے, واپس چلے جائیں, اگلے سال انہی دنوں میں آئیں گے اور عمرہ کر لیں گے, اور 3 دن تک ہم مکہ ان کے لیے خالی کر دیں گے, اور کوئی رکاوٹ نہیں کریں گے, اور یہ اپنی مرضی کے مطابق عمرہ کے معاملات کو سر انجام دے سکتے ہیں. تو 7 ہجری میں ذی قعدہ کے اسی مہینہ کے اندر جس میں 6 میں تشریف لائے تھے, انہی 1400 صحابہ کو لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف لائے. اور یہاں پر کفار مکہ کی طرف سے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ یہ چونکہ ان کے ہاں عہد و پیمان کی کوئی ویلیو نہ ہوگی, ان کے مذہب میں کوئی ایسی حیثیت نہ ہوگی, تو لہٰذا کہیں پر بھی کوئی مس ہیپ ہو سکتا ہے, کہیں پر بھی مسلمانوں کو ٹریپ کیا جا سکتا ہے. تو ہم تو آئے عمرہ کرنے احرام کی حالت میں, تو پھر اگر ایسا معاملہ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ چونکہ احرام کی حالت میں تو کیفیت یہ ہو جاتی کہ آپ شکار کی طرف بھی اشارہ نہیں کر سکتے, تو اگر جنگ مسلط کر دی جائے تو کیا کیا جائے؟ اس وجہ سے پریشان تھے صحابہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا رہنمائی فرما دیا, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ضابطے ہم نے دیے کہ احرام کی عزت اور احترام کا یہ تقاضا ہے, اور اب یہ حکم بھی ہم ہی دے رہے ہیں کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے, قتال کرنا ہے. الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, ان لوگوں سے جو تم سے لڑ رہے ہیں. وَلَا تَعْتَدُوا, لیکن خیال رکھنا کہ حد سے نہ بڑھ جانا. ان اللہ لا يحب المعتدین, اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ایک ہی جملہ یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا, یہ پہلے اولین مخاطب اس آیہ کریمہ کے اصحاب نبی تھے, تو انہیں بھی کہہ دیا کہ اگر تم حد سے بڑھو گے تو خدا تمہیں پسند نہیں کرے گا, تو بعد میں آنے والے اگر زیادتی کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کیسے پسند کر سکتا ہے. تو اس آیت کے نزول کے بعد اصحاب نبی کو تسکین ہو گئی, اور وہ بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ عمرہ شریف کے تمام مناسک ادا کرتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں وہ عظیم سعادت حاصل کر لی کہ قیامت تک عمرے اور حج تو ہوتے رہیں گے, لیکن کوئی میرے مصطفیٰ کی قیادت والا نہیں ہوگا. تو یہ انہی کا مقدر تھا جن کو دے دیا.